دیگر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت کریں گے. کہتے ہیں جی آپ جہاد کے لیے جائیں. میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ بھی تو ہے کہ ملک کے بجٹ تمہیں دیے ہیں, بھرتیاں تمہیں دی ہے, پالا تمہیں ہے, سارے جناب اپنے پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا ہے, محلات تمہارے تعمیر کیے ہیں جناب, عزتیں تمہارے دی ہیں, ساری زندگی سروٹ تمہیں مارے ہیں, تمہاری جناب نعرے لگائے ہیں زندہ باد کے لیے, تمہیں سلام کیے ہیں. ہم نے اپنی جناب 86 ماڈل 70 ماڈل 60 ماڈل گاڑی کے پیچھے بھی لکھوایا کہ تمہیں سلام. آج جب تمہیں سلامی لینے کی باری آئی ہے تم بلوں میں گھس رہے ہو. آج تم 25 کروڑ سے سلامی لینا چاہتے ہو, آج تو 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ تمہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے. لیکنوں بار لیکن اگر یہ نہ نکلے تم تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہاں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے. رب نے تمہیں کشمیر میں موقع دیا, تم نے گوا دیا. اللہ نے تمہیں فلسطین میں موقع دیا ہے, تم نے گوا رہے ہو. یاد رکھنا رب تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا, تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہماری ہیں تو لو سن لو, طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. بس اتنی سی بات ہے, خدا ہمارا ہے. اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا تو کوئی بات بنے گی. آج امت مسلمہ کہہ رہے ہیں سیاست کے لیے. میں نے کہا ہے سیاست کے لیے اور بڑے مقام ہیں. اگر سیاست کا شوق ہے تو تم بھی آ جاؤ, سیاست کے لیے ہی صحیح فلسطین کا نام لو. آج کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم آج کے بعد کسی ایک فلسطینی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے, اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے. اور مذمت کی بات, بابا جی کہا کرتے تھے مذمت تو ہم مسکینوں کا کام ہے, ہم فقیروں کا کام ہے. ہم بھی مذمت سے آگے نکل آئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا ہے میں اپنی جناب پورے خاندان سمیت حاضر ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوری سب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ, لوگوں کے بچے نہیں بھیجیں گے, ہم یہ پہلے اسٹیٹ والے جائیں گے. اور اہلیان کشمیر کبھی بھی قراردادوں سے پاس نہیں ہوگا, کبھی بھی قراردادیں پاس کرنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا. بابا کہہ گیا ہے کشمیر ہوگا حضور کے دین کے جہاد سے. وہ جہاد رشیا کے لیے نہیں ہوگا, وہ جہاد امریکہ کے لیے نہیں ہوگا, وہ جہاد چائنا کے لیے نہیں ہوگا, وہ جہاد محمد عربی کے دین کے لیے ہوگا. اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو. فرمایا لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں, جنگ مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے, وہ مضبوط ہو رہا ہے. اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے, وہ مضبوط ہو رہا ہے. تم جنگ سے بھاگے ہو, پچھلے 200 سال سے پوری امت کو لتر پڑ رہے ہیں. اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دے. اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آج جو پر کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں, مر جانا ہے یار, مر جانا ہے. اور مر گیا ہے, لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے. کل من علیہا فان ہے, لیکن عزت کا مرنا اور ہے. اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں, مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں, لیکن ٹیپو بھی مرا ہے. آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے. اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں, سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں. کیا امام علی مقام تو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ بچے پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے؟ لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے. امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے. اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے.
اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تحریر کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے، اور ایسا وہ دل نہ دے جو غیروں کے دو مراج چارے اور غیروں کے دو میزائل دیکھ کر کہیں کہ وہ ہم سے اسلحے میں زیادہ ہیں، اور اسلحے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، نہ اسلحوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ تعداد سے، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اور جنگیں جذبوں سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی اور اسرائیلیوں کے آخری مارکے میں، مارکہ حطین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئیں تو جناب ان کا بڑا جرنیل وہ باہر نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت کاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لہرائی، بڑی اسپیشل تلوار، جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو، اس نے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا، آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے، اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی۔ تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آگے آیا، اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی صف میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے صلیبیوں ذرا خیال سے آنا، تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں، ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حطین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی، وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے خود بھی کاٹے، پتل کی زنجیریں بھی کاٹی، تانبے کی ذرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے صلیبی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے، تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ اور مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا تیار کر کے گئے تھے، لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے، ہم بڑی زنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، موسم بھی جناب نارمل تھا، لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جنگ پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ تپنے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور خود تھے وہ جناب گلنے لگے اور وہی ان کے لیے وہ بابل جان بن گئے۔ اس نے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو؟ اس نے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے۔ اس نے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، صفوں کی صفیں شہید ہو گئی۔ اس نے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی کہا کرتے تھے اگر بدر میں حضور لاٹھی عطا کرے تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کرے تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل کی طرح کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کے رکھ دے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ، یہ مذمتیں، یہ جناب جلوس، یہ اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین، جس نے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔